السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا سبق یہ ہے، اس کے پہلے میں نے یہ والا سبق پڑھایا آپ لوگوں کو۔ انشاءاللہ آپ لوگوں نے ادغام پڑھا ہوگا اور سمجھا ہوگا اور اسے یاد بھی کیا ہوگا۔ اب آگے کا سبق یہ ہے اقلاب۔ اقلاب، تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ ہجے مثلا میم نون زبر من، با زبر با، من با، خا زیر خی، لام زبر لا، من باخیلا۔ لکھا کیا ہوا ہے؟ من باخیلا کے۔ اس طرح ہوں گے، کس طرح ہجے ہوں گے اب آگے بتایا ہوا ہے۔ میم زبر مم، کیا ہوگا؟ یہ دیکھیے، میم زبر مم، با زبر با، مم با، خا زیر خی، مم باخی، لام زبر لا، مم باخی لا۔ یہ الگ الگ ہجے کر کے بتایا ہوا ہے، یہاں پہ پورا دکھایا ہے۔ میم زبر مم، با زبر با، خا زیر خی، لام زبر لا۔ پڑھیں گے اس کو اسی طرح سے جیسے یہ لکھا ہے، لیکن لکھنے کا طریقہ یہ اس طرح سے رہے گا۔ جیسے یہاں پہ میں نے لکھ دیا ہے مم باخیلا، تنوین ہے، جیسے تنوین یہاں پہ آ گئی، ٹھیک ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ دیکھیے لانس فام بن ناسیہ، تو ہم یہاں پہ با نہیں لکھا تھا، میں بن ناسیہ لکھ دیتا ہوں، با الف بن ناسیہ۔ یہ یا کا شوشہ ہو گیا اور یہ ہاں، ٹھیک، یہ اوپر کا زیادہ بن گیا، یہ بھی ایسے بھی بنتا ہے اور اس طرح سے بھی بن جاتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ لانس فام بنا سیتین ہے، ٹھیک ہے، سیاتی ہے، تازیتی ہے۔ تو تنوین کے بعد با آ گیا، کیا آ گیا؟ تنوین، دیکھو یہاں پہ نون ساکن کے بعد با آیا تو کس کو کیا کیے؟ نون ساکن کو میم سے بدل کے پڑھ دیے، ٹھیک ہے۔ اور تنوین کے بعد یہاں پہ با آ گیا تو کیا کیے؟ یہاں پہ بھی تنوین کو میم ساکن سے بدل دیے، ٹھیک ہے۔ جیسے نون ساکن اور تنوین کی آواز یکساں ہوتی ہے تو قاعدہ چاہے تنوین آئے چاہے نون ساکن آئے، دونوں کا ایک ہوگا۔ اسی طرح سے من بین صلبی ہے تو من بین لکھا کیا رہے گا؟ من بین، میم نون زیر من، با یا زبر بئی۔ تو ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ نون ساکن رہے گا یا تنوین رہے گا، کیا رہے گا؟ تنوین رہے گا یا نون ساکن۔ تنوین میں چاہے دو زیر کی تنوین ہو، چاہے دو پیش کی تنوین ہو، چاہے وہ دو زبر کی تنوین ہو، سب میں یہی قاعدہ لگے گا، ٹھیک ہے۔ من بین صلبی، من بین صلبی۔ اب آگے ہے کرامم، میں فٹافٹ لکھ دیتا ہوں، لکھنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر لکھ دوں گا تو ہو سکتا ہے جلدی سمجھ میں آ جائے، اور جب چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو جب چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہے تو اس کو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، ٹھیک۔ کرا ہو گیا، ٹھیک ہے، کاف زیر کی، را الف زبر را، کرا، میم دو زیر ہے، کیا ہے؟ میم دو زیر من ہوگا، اس کے بعد با آ گیا، بارارہ، کیا لکھنا ہے؟ بارارہ، بارہ۔ یہ دیکھیے نقطہ تھوڑا ادھر سے ہو گیا، چلیے تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں۔ با زبر با، را زبر را، بارہ ہو گیا، پھر را، پھر واپس سے ایک را اور بنے گا، بارہ راتن، کیا ہے؟ بارہ را تین، تا دو زیر تین، ایک کرامم بارہ راتن، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دو زیر آ گیا، کیا آ گیا؟ میم ساکن کے بعد تنوین کے بعد دو زیر آ گیا تو کرامم، تو یہاں پہ دو زیر کی جو تنوین ہے اس کو میم سے بدلیں گے، کیا بدلیں گے؟ چھوٹی میم سے، اس کو میم بولتے ہیں، اقلاب کہتے ہیں اس قاعدے کو۔ کرامم بارہ
رتن، ایک زبر کم ہو گیا ہے، اس کو یہاں پہ لگا دیتے ہیں لیکن صحیح نہیں لگے گا، یہ کرامم بررتن ہو گیا۔ اسی طرح سے پیش کی مثال لکھ دیتا ہوں، خبیرم بما تعملون، کیا لکھنا ہے؟ خبیرم یہ دیکھیے تھوڑا سا با یا را، ٹھیک، خبیرہ دو پیش ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ میم بنے گا چھوٹا سا اقلاب والا کیونکہ تنوین نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ با آ رہا ہے، تو بیما لکھنا ہے، با میم الف، ٹھیک، بیما، تعملون، تا عین، تا عین میم لام واو نون، ٹھیک، تعملون، خبیرم بما تعملون، لام واو پیش لو نون زبر نا، ٹھیک۔ تو یہاں پہ بھی کیا ہوا، یہ آپ کو میں نے سمجھا دیا، دو زبر کی مثال ہو گئی، ٹھیک ہے، نون ساکن کی مثال ہو گئی، دو زیر کی ہو گئی، یہ کرامم بررتن دو زیر کی ہو گئی نون ساکن کی، ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے؟ دو پیش ہے، کیا ہے؟ دو پیش ہے۔ یہ خبیرم تھوڑا سا الگ لکھا گیا ہے، میں اس کو تو کسی بھی حرف سے بدل سکتے تھے، جیم سے، شین سے، یا سے، اس کو صرف اور صرف میم سے ہی کیوں بدلے؟ یہ بھی اشکال ہے، سوال ہے، لوگ پوچھ سکتے ہیں پوچھنے والے، کسی سے کیوں بدلے؟ تو اس کا جواب ہے میرے پاس، اگر کوئی کامنٹ میں پوچھے گا تو اس کو انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو میم نون زبر من، مم باخیلا، لا نسفعا بالناصیہ، چونکہ یہاں پہ ہجے کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے، میم میم زبر مم، تو ہم میم میم زبر مم پڑھیں گے، یعنی جو نون کے اوپر جو ساکن ہے اس کو، ساکن کو، اس جزم کو ہم میم پہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے تا دو زیر تین ہے تو تا میم زیر تیم بولیں گے، تا میم دو زیر کہہ لو چاہے تا میم زیر تیم، جو آپ کو سمجھ میں آئے، پڑھنے کا جو مطلب مقصد ایک ہی نکلے گا، ٹھیک ہے۔ تو عین میم زبر عام چاہے عین میم دو زبر عام، لیکن بہتر کیا ہے؟ عین میم زبر عام کہنا، ٹھیک ہے۔ اور تو ہمیں ہجے کرنے کا طریقہ میں بتا رہا تھا، تو خا زبر خا، با یا زیر بی، خبی، رام میم پیش روم، کیا بولیں گے؟ رام میم پیش روم۔ اور یہ تو اس میں نہیں لکھا ہے نورانی قاعدے میں، لیکن کہیں کہیں میم کے اوپر جزم رہتا ہے، تو رام میم پیش روم ہو جائے گا، خبیرم، با زیر بی، میم الف زبر ما، بما تعملون، تعملون ایزی ہے، زبر زیر پیش آپ پہچانو اور اس کو اسی کے جس کی آواز جیسے نکلے اسی طرح سے ہی پڑھا جائے، مثلا تا عین زبر تا ہو گیا تو تا ہم کو یاد ہے، آگے پڑھنا میم زبر ما، تعما، ایزی ہے کہ نہیں؟ تعما، آگے پڑھو لام واو پیش لو، تعملو، ٹھیک ہے، لام واو پیش لو، تو لو کو تاما میں ملانا، تعملو، نون زبر نا، تعملون، سفارتن، سین زبر سا، فا زبر فا، صفا، را زبر را، تا دو زیر تین، سفارتن، ایزی ایک دم سے آسان ہے، مطہرتا میم زیر تم، مطہرتم، با زیر بی، حمزہ یا زبر ای، بی ای، دال یا زیر دی، بی ای دی، مطہرتم، بی ای دی، سفارتن، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہجے کرنے کا طریقہ ہو گیا، علیم بذات الصدور، رسول بما لا تہوی، لام میم پیش لم، با زیر بی، رسول بی، میم الف زبر ما، بما، لام الف زبر لا، بما لا، تا ہا زبر تا، واو کھڑا زبر وا، یا پہ کچھ نہیں ہے، یا ویسے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بما لا تہوی۔ یہ آج کا سبق میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، اس میں سے اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا اس میں اور زیادہ ہجے کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے بھی کمنٹ کریں، انشاءاللہ پھر آگے کا سبق پورا ہجے کر کے ہی پڑھا دیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک بار روانی پڑھائیں گے، ایک بار ہجے پڑھائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اس کو بار بار سنیے اور اس کو یاد کیجئے، ٹھیک ہے، کتاب اپنے پاس رکھیے، یاد کیجئے اور دعا میں مجھے یاد رکھیے، انشاءاللہ آگے کا سبق
آگے کے دن اپلوڈ کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔